کوئی اگر لاہور میں جو فلمیں بنتی ہیں یا کوئی کم سے کم ڈرامے بنتے ہیں اس میں کوئی آپ کا کوئی تعلق والا ہے نا، خدا کا واسطہ یہ کوئی سلطان رائی والا رول دلا دو خواجہ آصف کو، یہ پڑکے چھڑکے ادھر جا کے مار گیا کریں. دیکھیں قومی معاملات کے اندر سنجیدگی سے آپ کو چیزوں کو لینا ہوتا ہے، اور جس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں وہ کوئی حالات کو بہتر کرنے کی طرف نہیں چیزوں کو لے کر جاتے. خوشائن بات یہ ہے کہ ترکی کا بھی بیان آ گیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ 6 نومبر تک سیز فائر آگے جاری رہے گا. اچھا جی، آج تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام جن مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنے ہوئے 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جو خود اعتراف جرم ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک خود اعتراف جرم کر دیا ہے. 3.5 سال وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے 8 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جس کے اندر نجی شعبے کے بھی لوگ موجود ہیں. ان 8 کمیٹیز کا کام یہ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ معیشت کس طریقے سے چلانی ہے. اور میاں صاحب 3.5 سال سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور 3.5 سال کے بعد اب کمیٹیاں بنانے کی اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس لیے پنجابی میں ایسے موقع کے لیے کہتے ہیں ہونہار ہی مان لئیے. پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کی شرح نمو جو ہے جی، وہ پاکستان کی تاریخ کے کوئی بھی جو 3 سال ہیں اس میں سب سے کم ہے. اور اس کے ساتھ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی زبردست معیشت کر دی اور ہم نے بچا لیا اور ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی. وہ تو خیر باقی میں سچ ہے، سیاست تو ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ریاست کو بچانے کے لیے چنگی ریاست بچائی ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی اس سے خراب بدترین معاشی پرفارمنس نہیں گزری. مجھے یہ بتائیں کہ اگر امریکہ کے صدر کے ساتھ مذاکرات کرنے تو وہ فیلڈ مارشل کو کرنے پڑتے ہیں. معیشت میں کوئی کام شام کرنا ہے، باہر سے سرمایہ کاری لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے SIFC ہوتی ہے. اگر دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے فوج استعمال ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اگر بارڈر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہی کرتے ہیں، فوج نہیں کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو اس وقت میاں صاحب کی فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مقصد منتہا کیا ہے؟ اگر کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کرنا تو ان کا کیا، کوئی گٹر صاف کرنا اور نالیاں صاف کرانا ان کا کام ہے. تو میاں صاحب آپ نے یہ کمیٹیاں بنا کے خود اعتراف جرم کر دیا ہے کہ آپ معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گئے. تو مہربانی کریں اس فارم 47 کی سہولت سے ملی ہوئی کرسی کو چھوڑیں اور ایک تازہ انتخابات کروائیں اور عوام کے منتخب نمائندوں کو ملک چلانے دیں. اچھا، پہلے میں دوسرے والے سوال کا جواب پہلے دے دوں. یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں PTI میں سوشل میڈیا پہ، تو یہ ایک خوف زدہ گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، تحریک انصاف کا. تو وہ بھی ہمارے اپنے ہی ساتھی ہیں پرانے. تو اس خوف زدہ گروپ کو میں کہوں گا کہ بھائی جان آپ ایک کام کریں نا، یہ میرا نسخہ آزمائیں. 1 گلاس ٹھنڈا پانی پئیں، 2-3 ٹھنڈے سانس لیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے دماغ میں بار بار بولیں اسد عمر نہیں آ رہا، اسد عمر نہیں آ رہا، اسد عمر نہیں آ رہا. انشاءاللہ آپ کو تشفی ہوگی. اچھا، دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا وہ کیا تھا جی؟ وزیر اعلیٰ KPK. دیکھیں جی، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ ہماری صورتحال ہے، جو دہشت گردی جس طریقے سے بڑھ گئی ہے، جس طریقے سے ہمارے فوجی، ہمارے سیکیورٹی اہلکار، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے، تو ایک بہت ہی حساس صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی. وہاں پر ایک خوشائند بات ہوئی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سہیل آفریدی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد مینڈیٹ کا احترام کیا گیا. یہ اچھی چیز ہے، خوشائند چیز ہے. اس کے بعد یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ خبر آئی کہ کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ خود گئے سہیل آفریدی سے ملنے کے لیے، ان کو مبارکباد بھی دی. یہ اچھی باتیں ہیں. وہاں پر وفاق کی، ریاست کی، خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو، یہ پاکستان کے حق میں ہے. بڑے بڑے عہدوں، بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی بڑی سیاسی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن جو باقی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں، ان کے کرپشن کے کیسز جو ہیں اس کی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اور وہ لوٹ کے لے گئے پاکستان کو. تو 20 سال 25 سال محنت کے باوجود پاکستان کرپشن کے خلاف اس جنگ کے اندر مکمل طور پر ناکام. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ ترکی میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں. خواجہ آصف نے سخت جو ہے وہ وارننگ دی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے اب چلنا چاہیے؟
یار یہ بتاؤ، یہ کوئی اگر لاہور میں جو فلمیں بنتی ہیں یا کوئی کم سے کم ڈرامے بنتے ہیں، اس میں کوئی آپ کا کوئی تعلق والا ہے نا، خدا کا واسطہ یہ کوئی سلطان رائی والا رول دلا دو خواجہ آصف کو، یہ پڑھ کے چھڑ کے ادھر جا کے مار گیا کریں۔ دیکھیں، قومی معاملات کے اندر سنجیدگی سے آپ کو چیزوں کو لینا ہوتا ہے، اور جس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں وہ کوئی حالات کو بہتر کرنے کی طرف نہیں چیزوں کو لے کر جاتے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ترکی کا بھی بیان آ گیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ 6 نومبر تک سیز فائر آگے جاری رہے گا۔ ان دونوں ملکوں کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، افغانستان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں۔ اگر افغانستان یہ غلطی کرے گا کہ بھارت کے کہنے کے اوپر یا ان کے سہولت کار بننے کا کام کرے گا، تو یہ افغانستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا اور ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری مشرقی سرحد کے اوپر ایک خونخوار زخمی دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے نریندر مودی کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروایا ہے، ایک تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑتا، ہر 4-5 دن کے بعد اس کو چابی دیتا ہے، تو کم سے کم مغربی سرحد کے اوپر دونوں مسلمان ملک ہیں، ایران، افغانستان، یہاں دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی اگر لاہور میں جو فلمیں بنتی ہیں یا کوئی کم سے کم ڈرامے بنتے ہیں، اس میں کوئی آپ کا کوئی تعلق والا ہے نا، خدا کا واسطہ یہ کوئی سلطان رائی والا رول دلا دو خواجہ آصف کو، یہ پڑھ کے چھڑ کے ادھر جا کے مار گیا کریں۔ دیکھیں، قومی معاملات کے اندر سنجیدگی سے آپ کو چیزوں کو لینا ہوتا ہے، اور جس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں وہ کوئی حالات کو بہتر کرنے کی طرف نہیں چیزوں کو لے کر جاتے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ترکی کا بھی بیان آ گیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ 6 نومبر تک سیز فائر آگے جاری رہے گا۔ ان دونوں ملکوں کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، افغانستان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں۔ اگر افغانستان یہ غلطی کرے گا کہ بھارت کے کہنے کے اوپر یا ان کے سہولت کار بننے کا کام کرے گا، تو یہ افغانستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا اور ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری مشرقی سرحد کے اوپر ایک خونخوار زخمی دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے نریندر مودی کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروایا ہے، ایک تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑتا، ہر 4-5 دن کے بعد اس کو چابی دیتا ہے، تو کم سے کم مغربی سرحد کے اوپر دونوں مسلمان ملک ہیں، ایران، افغانستان، یہاں دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں ملکوں کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، افغانستان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں۔ اگر افغانستان یہ غلطی کرے گا کہ بھارت کے کہنے کے اوپر یا ان کے سہولت کار بننے کا کام کرے گا، تو یہ افغانستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا اور ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری مشرقی سرحد کے اوپر ایک خونخوار زخمی دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے نریندر مودی کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروایا ہے، ایک تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑتا، ہر 4-5 دن کے بعد اس کو چابی دیتا ہے، تو کم سے کم مغربی سرحد کے اوپر دونوں مسلمان ملک ہیں، ایران، افغانستان، یہاں دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے۔